حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، کیونکہ من و ان نہیں، الفاظ اردو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے بندہ پہلے کہہ دے کہ بھائی مفہوم ہے اس کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ کہتے ہم نے دیکھا تو ایک انصاری صحابی آئے۔ کہتے اگلے روز ہم پھر حاضر خدمت تھے، کیونکہ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ بس موقع مل جائے اور ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے، ہم بیٹھ کے اس چہرہ والدہا کی زیارت کرتے رہے۔ تو فرماتے ہیں ہم دوسرے روز بھی حاضر تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی پہلے روز والے انصاری صحابی وہی حاضر خدمت ہوئے۔ کہتے تیسرے دن ہم پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو آپ فرماتے وہی انصاری صحابی جو پہلے اور دوسرے روز آئے نا، تیسرے روز بھی وہی آئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیا شانوں والی شخصیت ہے جی، 3 بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنتی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے ان سے عرض کی کہ حضرت میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے میرے دل میں تھا کہ حضرت کوئی چھپ کے نہ کوئی خاص عمل کرتے ہیں، 3 بار حضور نبی علیہ السلام نے جنتی کہا ان کو۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، آپ فرماتے کچھ وقت گزارا، رات بھی گزارنے کا شرف ملا، کچھ خاص نہیں کرتے دیکھا، ٹھیک ہے وہی شب بیداری ہوتا نا، خاص کچھ بڑھ کے ہو کچھ، کیونکہ یہ تو صحابہ کی پہچان تھی حضرت۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تو وہ مکہ والوں کی طرف سے بطور سفیر آئے، تو انہوں نے جا کے جو صحابہ علیہم الرضوان کی رپورٹ دی نا کافروں کو، تو وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ وہ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ جب رات آتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے نہ جنگ کرنا، کیونکہ وہ راتوں کے راہب ہیں، ان کی رات مسلوں پہ کھڑے ہو کے روتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہ صحابہ کی پہچان تھی، اور دکھ کی بات یہ ہے تو آج تو امت کے ہاتھ سے فجر بھی گئی ہے حضرت، راتوں کے راہب تو دور رہے ہم حضرت، اب تو امت کے ہاتھوں سے فجر بھی گئی۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر جو بڑے پکے ٹھیٹھ نمازی ہیں وہ بھی 4 وقت کے نمازی ہیں، فجر کے نمازی نہیں ہیں، اور وہ تعداد آپ کو بتائے گی، ظہر کی تعداد، عصر کی تعداد، مغرب کی تعداد، عشاء کی تعداد اور فجر کی تعداد، زمین آسمان کا فرق ہے حضرت۔ فجر میں وہ 6-7 نمازی، اور میں پچھلے جو میں ذرا کہہ گیا تو بابے تھوڑا سا غصہ کر گئے، یعنی جی وہ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے حضرت اب چلیں پھر غصہ کر دیں گے، زیادہ تعداد بزرگوں کی ہے حضرت جی، جوان کہاں ہیں حضرت جی فجر، لیکن ہمارے اسلاف کی پہچان کیا تھی؟ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار حضرت۔ اب دکھ کی بات یہ ہے ہم راتوں کے بھی گناہ گار، ہم دن کے بھی گناہ گار حضرت، رات کو بھی گناہ کرتے ہیں دن کو بھی گناہ کرتے ہیں، ہماری پہچان اب یہی ہے حضرت۔ راہب روح والی بات گئی حضرت، نوافل والی بات گئی حضرت، ہم دن کے بھی گناہ گار ہیں، ہم رات کے بھی گناہ گار ہیں، ہم رات کا بھی انتظار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ گناہ کریں گے۔ اب امت میں حال ہی وہ لوگ نظر آتے ہیں جو رات کا انتظار اس لیے کرتے ہیں سارے سو جن گے تو میں اپنے یار نہ کھلو کے گلاں کروں گا حضرت، حال ہے حضرت، اب رات بھی گناہ اب دن، لیکن ہمارے اسلاف کی پہچان کیا تھی؟ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار، مجاہد، جہاد کرنے والے ہیں۔ اب نہ وہ والا جہاد ہے اور نہ خود سے جہاد ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر کی طرف آئے، ایک غزوے سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، صحابہ نے آپس میں ہوئی، بازو کٹ گئے، کتنوں نے جام شہادت نوش کی، کسی کی آنکھ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا۔ یہ ابھی بھی جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے،
تو پھر بڑا جہاد کیا ہوگا؟ صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں، کہیں ہمارے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا، کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، یہ ابھی بھی جہاد اصغر ہے، تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے، نہ ہم مجاہد اصغر ہیں نہ ہم مجاہد اکبر ہے۔ کشمیر جل رہا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ گرل فرینڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بات ہے کڑوی لیکن میرا کام ہے کرنا۔ ہمارے نوجوان گرل فرینڈ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، فلسطین جل رہا ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، ہے کو ہمیں بچانے والا، ہے کو ہماری مدد کرنے والا، ہم کاری کچھ نہیں رہے۔ انڈیا والے جناب اس دفعہ 14 اگست پہ وہ گاڑی لانچ کریں گے، خود جو انہوں نے بنائی ہے، آپ پاکستان میں بھی گئی ہیں لیکن ہم نے خود نہیں بنائی ہے، وہ اس 14 اگست پہ گاڑی لانچ کریں گے بجلی سے چلنے والی، جو انہوں نے خود تیار کی ہے، اور اسی 14 اگست سے کی کریں گے، اسی سانگ لانچ کریں گے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، وہ گاڑی لانچ کریں گے اور ہم سانگ لانچ کریں گے۔ پچھلی بھی کیا تھا، اس پہ بھی کریں گے۔ دعا یار کس دن وہ 14 اگست ہمارے ادھر بھی آئے، جس دن ادھر بھی اعلان ہو کہ آج ہم بھی کچھ الگ ہی لانچ کریں گے۔ کچھ نہیں ہے، سانگ لانچ ہوگا، کسی کو احساس نہیں ہوگا کتنی ہزار بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی 14 اگست کو۔ وہ تی دی عزت لٹ جائے تو منہ رنگی دینے، تی دی عزت لٹ کے تے موٹر سائیکل کے وہ سلنسر نکال کے بغیرتوں کی طرح سڑکوں پہ بھاگتے پھرتے ہیں، دب مرے ساری قوم جا کے کہیں۔ 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی، پھر پاکستان بنا، کس چیز کی خوشی مناتے ہو؟ اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جس پاکستان کے لیے 90,000 بیٹیوں نے عزت لٹوائی، وہ پاکستان خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تیری عزت لوٹی جائے تھے منہ رنگی دینے، ایک دی نہیں، 90 دی نہیں، 900 دی نہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی، پھر پاکستان بنا۔ اور کیسے منا رہے ہیں 14 اگست؟ منہ رنگے دینے، توتے پھڑے دینے، موٹر سائیکلوں پہ چڑھی ہے ساری قوم، عزت مر گئی ساری قوم کی۔ کچھ بیٹھتے کچھ گفتگو کرتے ہو، 90,000 تیاں دی عزت لٹ کرتی ساڑھے پاکستان بنا دی۔ کدھر ہے وہ پاکستان؟ قرضہ لے لے کے پاکستان کا چھوڑا کچھ نہیں ہے، وہ بھی اپنی قبروں میں روتی ہوں گی، ہم نے اس لیے عزتیں لٹوائی۔ میں پوچھتا ہوں جی 90,000 تیاں دی عزت لٹ جائے تو قوم کو یہ کرنا چاہیے؟ کئی لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں حضرت، یہ بنتا ہے؟ کدھر ہے وہ پاکستان حضرت جس کے لیے 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائیں؟ کتنے ہو پاکستان؟ تماشا لگا ہے، تماشا لگا ہے، تماشا نہیں، خدا دا واسطہ گوشت کرنا۔ وہ گاڑی لانچ کر رہے ہیں جو بجلی سے چلے گی، خود بنائی ہے انہوں نے، اور اسی کی کرنے لگے ہیں کہ جی سانگ، جی کیا کرے گا سانگ؟ کچھ کرو یار، خدا کا واسطہ۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں یونیورسٹیوں میں جا کے پوچھتا ہوں نا بچوں سے، مڈے کو ہنس دینے دے، مجھے بھی رونا آتا ہے یار، تو کہنا نہیں پوچھنے جاتا جن کو احساس ہی کوئی نہیں، اگو ہنس دینے سارے حضرت۔ موسلم میں ایک یونیورسٹی میں گیا، میں نے پوچھا سب سے ادھر بھی، میں حضرت جی میں دل ہی پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا تو کنہوں نے پوچھ بیٹھا، انہوں نے احساس ہی کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا ٹوٹا کن کی ہے، ہونڈا کن کی ہے، کیا کن کی ہے، ایم جی کن کی ہے، مرسڈیز کن کی ہے، یہ بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ منڈے کو مسن جو لڑکیاں یونیورسٹی میں وہ آگے سے کہہ کے لگائیں ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں۔ میں پوچھ کے آ رہا ہوں، 75 سال ہونے کو آئے، گزر پاکستان بنے، کچھ ہمارے پاس نہیں، سامسنگ ان کا، آئی فون ان کا، نوکیا ان کا، تم نے کیا کیا ہے؟ گانا لانچ کرو گے پھر عید کی 14 اگست، 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ چکی ہے، اور قوم کیا کرے گی؟ اس دن توتے لے کے خوشیاں ماں ساڑیاں 90,000 تیاں دی عزت لٹی ہندوؤں نے، ڈب مری ہے کتے جا کے سارے دے سارے، ادھر راوی چ پانی آیا وہ ڈبی ہے سارے جا کے، ادھر مر جانا چاہیے ادھر جی قوم کو کہیں جا کے۔ اٹھو یار بچوں، نام لو خدا کا، وہ کرو یار، کوئی ارادہ کرو، ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، جو بڑے ہمیں وہ دے کے گئے پاکستان۔ میں نے دیکھا آنکھوں سے ایک اماں جی کو، حضرت جی
میں نے اپنے والد صاحب کو آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اپنے والد صاحب کے. انہوں مہاجر تھے نا حضرت جی. 1950 میرے 3 سال بعد پاکستان بننے کے دادا ابو مہاجر ہو کے آئے تھے. غربت دیکھی حضرت جی بڑی. اللہ ادھر اچھے خاصے امیر کبیر تھے حضرت میرے ابو جی بتایا کرتے. ڈنگر شنگر زمینہ شمینہ. یہ بالکل بجوات کے بارڈر کے ساتھ ہی گاؤں تھا ان کا, نواں شہر حضرت. کشمیر سے ہم پیچھے سے. میرے ابو جی اکثر رو پڑے کر جب وہ گھر میں ظاہر وابڈا میں ملازم ہو گئے, اللہ نے کرم کر دیا, اچھی سیلری تھی. میں نے اکثر اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں جب کبھی گوشت ہونا نا رو پڑنا. میں نے اپنے ابو کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی. میں ابو جی کی ہوا ہے کہنے لگے پتر کدی اسی وہ بھی دور ویکھیا کہ جب میرے گھر میں دال بنتی تھی نا تو میں نے بطور شغل تیری دادی کو اپنی امی کو کہنا امی جی کچھا تے دیو. تو امی میری امی نے دادی نے کہنا آگے سے وہ بوٹیا کی کرنا کچھے دا. امی جی کولی جی چھال مار کے تے دال دا دانا لبنا. اتنی غربت دیکھی ہے. کیوں ساڈا پاکستان کتنے میں پاکستان ہے. اس لیے پاکستان بنایا تھا ادھر لوگوں کو گدھوں کا گوشت کھلائیں گے. اس لیے بنایا تھا کہ کتوں کا گوشت ہوٹلوں میں بکے گا. اکثر میرے والد صاحب رو پڑتے تھے. میں اکیلا تھا نا. میرے کپڑے دیکھ کے ان کہنے لگے یار وے تیرے تے انے جوڑے نے. میں تو کنے سال انج بھی گزارا کیتا کہ شلوار بھی پان نو سی ہوندی ہے. ہمیں کرتا لمبا سوا کے دندی سی. میں نوجوانوں سے یوتھ سے مخاطب پتر کتنے بھی پاکستان خدا دا واسطہ ہے 90,000 تیاں دی عزت لٹ کرتے تے تو تے نہیں بجائی دے کو حیا کری دی تھوڑی جی. 90,000 تیاں دی عزت لٹ کرتے تے منہ رنگ کے سڑکاں تے نہیں پھریدا. وہ کو خدا کا خوف کھاؤ یار. یہ اس طرح مناتے ہیں 14 اگست. یہ ہے 14 اگست. یہ تم کر رہے ہو ان کے ساتھ. اتنے تو ایک دھی دی عزت لٹ کر لے پلے کھ نہیں رہتا ہے. 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ گئی پاکستان بنتے بنتے. تماشا لگا رکھا ہے ادھر جی. سانگ لانچ کریں گے میرے منہ چو ممبر رسول پہ بیٹھے کو غلط بات نہ نکل جائے منوسوں کے لیے. وہ کام کرو یار. کہاں چلے گئے وہ؟ اب کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کروں گا. یوٹیوب پہ چڑھے گا پھر پاکستان کا سر نیچے ہوتا ہے. وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں پھر اس طرح. اس وقت آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا دوسرے تیسرے نمبر پہ جا رہا ہے. اور نہیں دے ساری قوم حضرت وہ لگی ہوئی ہے. کیا نام ہے وہ ٹک ٹاک پہ حضرت. نہیں یار نام لو اللہ کا. کوئی نام لو رب کا یار. کتنے کھڑا ہے پاکستان یار. کیا نہیں تم کر سکتے مجھے یہ بتاؤ. تم نبی علیہ السلام کی امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم نبی علیہ السلام کی امت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اللہ نے نہیں دیا. ہاں میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی تورات کی تختیاں انہوں نے تورات پڑھی. اس امت کی تعریف تھی تورات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی یا اللہ یہ امت میں نو دے دے. فرمایا نہیں یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر دی ہے. اور پہچانو خود کو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کسی عورت کے لیے پیدا ہوا ہے. ہاں عورت تیرے لیے ہے. تو کسی عورت کے لیے نہیں. صرف مقصد پہچان. اگلی 14 اگست پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ گانے کا اگلی لانچ کرنا ہے. پھر سانگ ہی لانچ کرنا ہے. اور اللہ کی قسم ہے جس دن تم نے کرنے کا ارادہ کر لیا کروا وہ ذات تم سے لے گی. حضرت کروا وہ تم سے لے گی. کرو یار تماشا. 14 اگست دل دکھتا دیکھ کے یار. 90,000 تیاں دی عزت ٹوٹ گئی. یہ قوم کیا کر رہی ہے. بیٹی کی عزت لٹ جائے کون منہ رنگتا ہے. بیٹی کی عزت لٹ جائے کون حضرت جی سڑک پہ اس طرح دن دناتا پھرتا ہے. حضرت کوئی کام کرو یار. کوئی کام کرو. پاکستان ہر بندہ مقروض بیٹھا ہے یار. کسی کو احساس ہی نہیں. کس بات کی ٹور قرضائی ہیں سارے ایسی. تو پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ بھی سود پہ ہے. سب مقروض بیٹھے ہیں. سلیمان مصباحی بھی سب مقروض ہیں. کس کل کی آکڑ. کتنے تیرا کاٹن کا سوٹ. تو مقروض ہے اور قرضہ بھی سود پہ لیا گیا. ہوش ہی نہیں کسی کو. ہم مقروض ہیں. ہم نے پیسے دینے ہیں. سود پہ قرضہ لیا گیا. نہیں کم. پاکستان آپ کا پاکستان. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکستان.
محمد علی جناح کا پاکستان، علامہ محمد اقبال کا پاکستان، پیر سید جماعت علی شاہ کا پاکستان. ان لیڈروں کا پاکستان کوئی نہیں. انہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کیا ہے، انہوں نے نوچا پاکستان کو. ان کا نہیں ہے پاکستان. اگر ان کا پاکستان ہوتا یا یہ پاکستان سے پیار کرنے والے ہوتے تو آج پاکستان یہاں نہ ہوتا، آج پاکستان کہیں سے کہیں ہوتا. اگر ان کا پاکستان نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے. جس کو موقع ملا اس نے نوچا میرے پاکستان کو. ان کا نہیں ہے پاکستان. پاکستان حضور نبی کریم علیہ السلام کہہ دے. اسی لیے تمہارے بڑوں نے پہلے کہہ دیا تھا ایمینا ان کی گیدڑ بھکتیوں میں آ جانا. وہ پہلے ہمیں نعرہ دے گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا. ہاں یہی بنیاد ہے پاکستان کی. اسی بنیاد پہ پاکستان لیا گیا، اسی بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا. ان کا نہیں ہے پاکستان کوئی. اگر ان کا پاکستان ہوتا ہی پاکستان سے پیار کرنے والے ہوتے آج پاکستان یہاں نہ ہوتا حضرت. اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت، میں دکھ سے کہتا ہوں پورا پاکستان بھرا پڑا ہے حضرت. آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع. وہ تمہارے پاس قرآن ہے، تم آسٹریلیا ماما لینے جا رہے ہو. لیکن دکھ کی بات یہ ہے اب ہمارے پاس قرآن کوئی نہیں ہے، قرآن الماریوں میں ہے. اگر تمہارے پاس قرآن ہوتا تو میں کبھی آسٹریلیا نہ پڑھنے جانا پڑتا. بھرا پڑا پورا پاکستان حضرت. میں سفر کرنے والا بندہ ہوں. جی کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع. کیا کرنے جا رہے ہو کینیڈا؟ کیا دیں گے کینیڈا والے تمہیں؟ کیا پڑھو گے تم ان سے جا کے؟ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس علی ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے اب علی بھی نہیں ہے. علی بھی صرف ادھر ہی ہے. نہ علی ادھر ہیں اور نہ علی کردار میں. جس دن قرآن تمہارے دل میں آ گیا، جس دن قرآن تمہارے کردار میں آ گیا، پھر تم کینیڈا نہیں پڑھنے جاؤ گے. پھر کینیڈا والے تمہارے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے سانو ہی کچھ پڑھاؤ. لیکن دکھ ہے بس باتیں ہیں. میں بھی بڑھ کے مار رہا ہوں حضرت. باتیں ہیں بس. نہ قرآن ہے نہ علی ہے. یہ 10 محرم گزری جی. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا کہ جب یزیدیوں نے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو نیزے پہ چڑھا کے گلیوں میں چکر کاٹا. حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہے. فرماتے میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک 15ویں پارے کی تلاوت کر رہا ہے حضرت. میں نے سنا. فرماتے سر پاک حضرت زید بن ارقم فرماتے میں نے سنا 15ویں پارے کی تلاوت کی آواز حضرت امام حسین کی مبارک ہونٹوں سے آ رہی تھی. اور میں پوچھتا ہوں اوے امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ سر مبارک چڑھا ہوا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اور سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو 10 محرم بھی قرآن کھولے آجے. یہ ہے پیار. پھر میں سبیل کا انکار نہیں کر رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سبیل نہ لگاؤ، ضرور لگاؤ بیٹا. لیکن امام حسین کو تو قرآن سے پیار تھا. اگر امام حسین کو اتنے پانی سے پیار ہوتا تو ایک بار اشارہ کرتے فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا. امام حسین کو تو سجدوں سے پیار تھا. امام حسین کو تو قرآن کتنے قرآن ہے. ایک اور بزرگ فرماتے جب ابن زیاد لعین منحوس جہنمی کہ دربار میں امام علی مقام کا سر لایا گیا نا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. میں نے سنا امام حسین کیا تلاوت، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. میں نے سنا آپ تلاوت کر رہے تھے. سچ بتاؤ 10 محرم کھولا کسی نے قرآن؟ یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے. حضور فرما کے 2 چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن تے دوجی اہل بیت. نہ قرآن نہ اہل بیت. حالات دعویٰ رکھتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، لیکن بھائی ہر چیز اثر رکھتی ہے. دیکھو نا اکثر بندے دی نصیر پھٹ پئی کی ہویا او جی آم بس چوپے نے تو اچھا آم چوپیاں نصیر پھٹ دی تو پھر اہل بیت کی محبت کچھ بھی نہیں کرتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی تجھے حضرت علی سے محبت ہے پھر تو بے نماز کیسے ہے؟ محبت علی سے اور بندہ بے نماز ہو، سمجھ آتی بات کی؟ کہ حضرت علی کی محبت اب اتنا اثر بھی نہیں دکھا سکتی کہ کسی کو نمازی کر دے. اور بھائی حضرت علی کی محبت تو لوگوں کو ولی اللہ بنا دیتی ہے. حضرت علی کی محبت تو غوث اعظم بناتی ہے.
حضرت علی کی محبت تو نظام الدین اولیاء بناتی ہے، حضرت علی کی محبت بندے کو خادم علی بنا دیتی ہے حضرت۔ ہاں جی، میرے خادم علی جی، میرے خادم علی۔ حضرت کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے، اب یہ والا دور تو نہیں تھا کہ ہر بندہ یہ ہر ایک کو پہچانتا ہے حضرت۔ وہ جس نے دعوت دینی تھی نا، انہوں نے کہا جی اپنا وہ ذرا تعارف لکھ کے بھیجیں تاکہ میں دعوت دوں آپ کو۔ حضرت نے پھر تعارف اپنا کیا لکھا، فرماتے بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں۔ حضرت علی کی محبت تو بندے کو ولی بنا دیتی ہے، حضرت علی کی محبت تو بندے کو غوث قطب بنا دیتی ہے۔ تو نو چنگی حضرت علی نہ محبت ہے، تو نمازی بھی نہیں ہے، یہ کون سی محبت ہوئی بلا؟ نہیں، ذرا چیک کر، کچھ اور لگ رہا ہے مجھے، یہ کچھ اور لگ رہا ہے مجھے۔ تجھے حسین سے محبت ہو اور تجھے قرآن سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ میں نہیں بات آتی۔ تجھے محبت امام حسین سے ہو اور پھر تجھے عبادت سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ کتابیں اٹھا کے دیکھو، پوچھو علماء سے جا کے۔ شہادت 9 محرم کی رات کو ہو جانی تھی، امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے، خواب میں نانا جان کی زیارت ہو گئی۔ تھوڑی دیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہیں گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ آپ نے حضرت عباس کو کہا جاؤ دیکھو کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے کہا جی بس یا جنگ یا بیعت تو ہونی کوئی نہیں تھی، ہونی جنگ ہی تھی۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو ارادہ تم رکھتے ہو، تو پھر اس طرح کرو، صرف آج کی رات ہمیں عبادت اور نماز کے لیے دے دو، کیونکہ اہل بیت کو عبادت اور نماز سے بڑا پیار ہے۔ ایک رات امام حسین نے کاہے کو لی؟ عبادت کے لیے، اس کو شب عاشورہ کہتے ہیں۔ ایک رات کا دے لی لئی، صرف عبادت کے لیے ایک رات لی ہے۔ اور دکھ یہ ہے آج نہیں بیٹا، بس دن، میں پھر وہی دکھ سے کہتا ہوں دن ہے، لیکن دن والوں کا جو مقصد تھا وہ نہیں ہے۔ دن ہے، سب نے دن منایا، اپنے اپنے طریقے سے منایا، جس طرح انہوں نے کہا تھا اس طرح۔ میں نے آپ سے پوچھا قرآن کھول لیا 10 محرم؟ تو یہ کیا نہیں، تو پھر ان کی مرضی سے تو نہ منایا ہے۔ بڑی سبیل لگی، لیکن لگی کتنے سارے رجے رجائے تسی ہے مدد تا ہی نہ کتے جا کے لاندے جتھے کک بھی کھان نو نہیں ہے، کسی پنڈ چ جاندے تھر جاتے، انہاں بیچارے نے کدی شربت پیتا ہی نہیں ہے، رجے رجائے تسی سارے۔ اب میں کو بات کروں گا تو آپ مجھ پہ فتویٰ دے دیں گے کوئی نہ کوئی، میں تو دیکھ رجے رجائے ادھر، پچھو بھی پی کے آئے، گوہر پی لیا۔ وہ تو پیاسے تھے جن کی یاد میں تم پہ، جا کسی پیاسے کو پلا تو بھی۔ جاتے تھر جاتے، سندھ جاتے، کوئٹہ میں بڑی تباہی ہوئی ہے، سارے کوئٹہ لے کے جاتے، جانور مال مویشی گھر سب پانی کی نظر ہو گئے ان کی، گیا کوئی ان کو پوچھنے؟ مزہ تو یہ تھا سارے جاتے ادھر، سیالکوٹ امیر شہر سارے امیر کبیر لوگ رجے رجائے ادھر، جیسے گھر پہلے چول سن پھر وہ گھر ہی گئے، جس کے گھر میں پہلے بریانی پکی تھی پھر اسی کے گھر میں گئی۔ لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست آ گئے آپ کے پاس اور آ کے رونے لگ پڑے، پوچھا بھائی کیوں رون رہے ہیں؟ اور کہتا حضور بڑا پریشان نا، میں شرم آن رہی سی آندے ہیں لیکن ان چارہ کوئی نہیں رہا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کچھ دیں۔ لکھا امام صاحب نے اتنا عطا کیا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا۔ امام صاحب نے عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ لینا پڑا، اس نے اونٹ پہ رکھا اور لے کے گیا۔ جب وہ چلا گیا نا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کے سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کر دیا۔ غلام عرض کرتا ہے حضرت آپ کا دوست آیا، اپنی حاجت رکھی آپ کے سامنے، جناب نے اتنا زیادہ عنایت فرمایا کہ اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا۔ تو رب رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس بات پہ رہا ہوں میرا دوست اتنا پریشان تھا، مجھے خود نہیں پتا چلا، اس کو آ کے بتانا پڑ گیا۔ رجے رجائے حضرت، ایک اتھے لگی ایک نال لگی ایک نال لگی ایک نال لگی، رجے رجائے۔ مزہ تو تب تھا نا تو بھی کسی پیاسے کو پلاتا، مزہ تو تب بہنا تھا نا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے آ کے اپنا رکعہ پیش کیا، آپ نے رکعہ بھی نہیں پڑھا،
दे दिया, वो चला गया। गुलाम पूछता है हजरत वो रुके में कुछ लिख के लाया था, आपने पढ़ा नहीं? आपने फरमाया जितनी देर मैं रुका पढ़ता रहता वो मेरे सामने बैठ के जलील होता रहता। और कल मुझसे अल्लाह पूछता है हसन मेरा एक बंदा तेरे पास आया था और वो तेरे सामने बैठा रहा, तू रुका ही पढ़ता रहा है? नहीं पुत्र, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं सोच नहीं सकता सबील की बेदबी की, मेरे इमाम के नाम की सबील है, लेकिन कुछ अपनी कुछ समतें दुरुस्त करें यार अपनी। भूखे फिर भूखे, प्यासे फिर प्यासे हैं। मैं सिंध गया हजरत, पहले भी बात सुनाई थी। बच्चा ना रोटी खा रहा था, रोटी खा ली, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा साईं सालन नहीं है? उसको शायद मेरी बात की समझ नहीं है। वो कहता है साईं क्या कहते हो? मैं वो जिसमें रोटी डबो के, साईं वो तो कभी कभी मिलता है। और गुजारनी हमने उसी तरह ही 90,000 ती इज्जत लुट करती है जिस कौम ने जनाब इज्जत लुटन की खुशी च तूते बजाने ने, गैरत मर गई कौम की, डुब मरे सारे जाके किते हैं। एक नहीं, 90 नहीं, 900 नहीं, 9,000 नहीं, 90,000। और ये जिसने लिखा है ना वो कहता है कम ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी इससे कभी। हमारे खानदान में मैंने ज़ियारत की अम्मा जी की, तकरीबन 90-92 साल उनकी उम्र हुई है। जितनी देर अम्मा जी जिंदा रही घर का दरवाज़ा नहीं बंद करने देती। क्यों? जब हिजरत की तो उनका सबसे जो छोटा बेटा था उनकी गोद से छीन लिया गया। जितनी देर जिंदा रही दरवाज़ा नहीं बंद करने देती थी। ठीक है जी, चलो पहले कुछ हालात और थे, अब 10-12 साल से जो हालात चल रहे हैं बिल्कुल चेंज हो गया सारा कुछ। तो क्या होना, वो रात को ना अम्मा जी के सोने के बाद दरवाज़ा बंद कर, अब आपको पता है बुज़ुर्गों को रात को नींद तो आती कोई नहीं, वो क्या होना, वो अम्मा जी ने उठना तो दरवाज़ा बंद दे के तो शोर मचा देना, तो उनको बताना अब हालात वो नहीं रहे, चोरी चकारी का डर है इसलिए बंद कर। तो आगे से फिर रो के कहती थी मैं तो दरवाज़ा सिर्फ ऐसे ही खुला रखनी है कि मेरा पुत्र ना आए तो दरवाज़ा बंद देख के वापस टोर जाए। तुम्हारी जाने भला 14 अगस्त किसको कहते हैं? ये 14 अगस्त है क्या? कई 1000 बेटियों की इज्जतें लुटी, कई लाख शहादतें हुई हैं। ये कभी हजरत जी ये निकाल के देखना गूगल से, जब पाकिस्तान वो बना और जो ट्रेन इंडिया से आई थी, फिर उस ट्रेन का हाल क्या था, रह क्या गया था उस ट्रेन में ज़िंदगी वाला। जो ट्रेन इंडिया से पाकिस्तान आई थी, ज़िंदगी रह क्या गई थी उस ट्रेन में? सारी तो शहादतें थी हजरत, सुर्ख थी खून से वो ट्रेन हजरत। और कौम क्या करेगी? कौम जनाब इतनी शहादतों की खुशी में, इतनी बेटियों की इज्जत लुट जाने की खुशी में उस दिन तूते बजाएगी हजरत। जिस कौम की सोच का ये मयार हो, फिर वहाँ आप क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ हजरत जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे बुज़ुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह उलमा को, हमारे मशाइख को सलामत रखे। सारी कोशिश में बस इस कोशिश को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कोशिश कम हो रही है, थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा खुशामद से, थोड़ा चाबलूसी से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो फिर उम्मीद है कि अच्छे दिन हैं। क्योंकि इकबाल कहते हैं ज़रा सी नम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था।